إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال الله في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے نبی کریم علیہ السلام کی جو ڈیوٹی لگائی وہ آپ نے احسن انداز میں پوری کی۔ مینوان شریعت کو امت تک پہنچایا، ہماری کامیابی کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھلانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ہر طرح کی اذیت، مشقت اور تکلیف برداشت کی۔ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے جو ذمہ تھا آپ نے اپنی راحت و آرام چھوڑ کر ہر تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے اس کو ادا کیا۔ ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور آپ سے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اب نبی کریم علیہ السلام کے جو حقوق ہم امتیوں پر عائد ہوتے ہیں وہ ہم ضرور ادا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں ان میں سر فہرست نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان ہے، جس کی اللہ نے ہم پہ بے پناہ احسان فرماتے ہوئے، ویسے تو اللہ کے انعام و اکرام ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ خود اللہ فرما رہے ہیں تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہ کر سکو، مگر سب سے بڑھ کر یہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور صرف انسان ہی نہیں، اربوں انسانوں میں اللہ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ کے پاس اختیار ہے، اللہ چاہتے اپنی ان گنت لاتعداد مخلوقات میں سے جو چاہتے ہمیں بنا دیتے، یہ ہمارے بس میں نہیں تھا،
یہ تو اللہ احکم الحاکمین کا ہم پر انسانوں پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا بلکہ اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر انسانوں میں سے بھی اللہ نے اربوں انسانوں میں سے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہمیں اسلام کی دین کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی اور رسول ہماری رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، ان کو نبی اور رسول، صرف نبی ہی نہیں خاتم النبیین ماننا، یہ امت پر پہلا حق ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کے حکم کے مطابق فآمنوا باللہ ورسولہ، کہ مجھے اللہ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ویسا ایمان رکھتے ہیں جیسا ہمارے گھر کے بڑوں نے ہمیں بتلایا، جیسے ہمارے مربی اور رہنما ہماری مسجد کے امام نے ہمیں بتایا۔ اس کا نتیجہ آپ پرسوں قید آباد کے واقعہ سے از خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہر کسی نے اپنا من پسند بنایا ہوا، اگر اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق عقیدہ رکھتے ہو تو وہ آپ کو محبوب ماننے کے لیے تیار۔ اس کے عقیدے کے علاوہ اگرچہ اس کا اپنا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف کیوں نہیں، اور حقائق نے بعد میں بتلا دیا، خود اس ملعون کے بیان نے جو مقتول کا اس نے جرم بتلایا، جب اس کی ویڈیو دیکھتا ہوں سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اس جرم کی پاداش میں اس کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا جو پیغام حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء لے کے آئے۔ سارے انبیاء کیا بتانے آئے تھے کہ لوگوں اپنے بنائے ہوئے بتوں کے اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور انبیاء اپنی زندگی میں جب بھی مشکل آتی ہے اسی اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب کتاب و سنت کے مطابق جب کہا گیا کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ اختیار اللہ کا ہے، انبیاء تو آئے ہی یہ بتلانے کے لیے تھے، ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت میں اتنا بڑھ گئے کہ اللہ کے اختیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپنے سے بھی گریز نہ کیا کہ سارے انبیاء کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا سوالی بنا دیا۔ یہ انبیاء آئے کیا پیغام لے کر تھے، کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ اب یہی بات کہی گئی کہ انبیاء تو خود اللہ کے محتاج ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں، مختار کل اللہ ہے، اسی کو جرم بنا لیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دعویٰ تو کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اللہ رسول کے بارے میں
جو کتاب و سنت ان کی صفات بتلاتی ہیں وہ ہم کتاب و سنت سے پڑھنے کے لیے پرکھنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر ان کو بتایا جائے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دعویٰ ہے ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے جہاں قرآن میں اپنا تعارف کروایا وہیں اپنے نبی اور رسول کا تعارف بھی کروایا۔ جو فضائل، جو مناقب کتاب و سنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان ہوئے ہیں ان کو ماننا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، مگر عقیدت میں اتنا بڑھ جانا کہ جو کتاب و سنت نے مقام کسی نبی رسول کو نہیں دیا ان کو وہ سونپ دینا، عقیدت میں اتنا بڑھ جانا کہ عقیدے کا ستیہ ناز کر بیٹھنا، یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زبان سے اقرار اللہ نے قرآن کا حصہ بنائے کہ لوگوں میرے بارے میں طرح طرح کے دعوے کی جاتی ہیں، میں تو بشر ہوں۔ اللہ نے کہلوایا قل انما انا بشر، پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا لا عالم الغیب، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں مگر عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا حاجت روا اللہ کی ذات ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیوں پر پہلا حق یہ ہے کہ ان کو نبی اور رسول ویسے مانا جائے جیسے کتاب و سنت نے بیان کیا، جیسے صحابہ کرام نے مانا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان ان لوگوں کا جن کو اللہ احکم الحاکمین نے بتلایا، خود گواہی دی کہ چونکہ میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم صرف ظاہر جانتے ہو، میں نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں میں بھی جھانک کر دیکھا تو میں نے ان کو حقیقی مومن پایا۔ تو صحابہ کرام کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیسا ایمان تھا؟ آج کا محب رسول، عشق کا دعویٰ کرنے والا جتنے پیغمبر کے بارے میں عقائد و نظریات رکھتا ہے، نہ قرآن اس کا ساتھ دیتا ہے، نہ صحیح احادیث، نہ صحابہ کرام کا طرز عمل۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سے صحابہ کی طرح راضی ہو کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، تو ہمیں اللہ کا یہ پیکج قبول کرنا ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پیغمبر پہ ایمان، محبت کا انداز، اطاعت کا انداز، ادب و احترام اگر تمہارا صحابہ جیسا ہوگا تب تم ہدایت پاؤ گے۔ کس صحابی کا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مختار کل کا حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم دستگیر کا عقیدہ تھا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیوں پر دوسرا حق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم اور فیصل اور قاضی مانا جائے۔ جب بھی دو مسلمانوں میں کوئی بات پہ اختلاف یا جھگڑا ہو جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان کا تقاضا ہے اور اللہ احکم الحاکمین کا حکم ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تم کسی بات پہ تنازع پڑ جاتا ہے، تمہیں اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر از خود فیصل نہ بن جاؤ کہ میں عاشق تو گستاخ۔ اللہ ہمیں پابند کرتے ہیں کہ اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لٹاؤ کہ ایک کہتا ہے
مختار کل اللہ کی ذات ہے، دوسرا عشق میں اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کے اختیارات بھی پیغمبر کو سونپ رہا ہے، اپنے آپ کو محب اور اس کو گستاخ خود فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ایسے موقع پر ہر مسلمان کو حکماً فرما رہے ہیں کہ خود فیصلہ نہ کرو، اپنے موقف کو کتاب و سنت پہ پرکھ لو۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے پیغمبر کا قرآن میں تعارف کروا رہے ہیں۔ کس آیت میں ہے کیا مختار کل ہے؟ اگر کتاب و سنت سے دلیل ہے تو تو حق میں، اگر دوسرے موقف پہ قرآن کے صریح دلائل موجود ہیں، پیغمبر کی زندگی کے واقعات موجود ہیں، پیغمبر کو دکھ تکلیف آئی تو اللہ احکم الحاکمین کو پکارتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ معراج سے بھی بیان کرتے ہیں، بار بار پیغمبر کا اللہ سے درخواست کر کے 50 سے 5 تک نمازیں کروانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مختار کل اللہ ہے، ورنہ آپ کو بار بار اللہ کے حضور درخواست کی ضرورت نہ تھی۔ خود نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ نے اس کو بھی قرآن بنا دیا، بھئی میں اگر غیب جانتا ہوتا تو میں تو بہت زیادہ خیر اپنے لیے جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر میری زوجہ محترمہ پہ تہمت لگتی ہے، اللہ وحی کے ذریعے بتلائیں تو پتہ چلتا ہے۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے حضرت عائشہ کے پاس جا کے اتنا سخت الفاظ نہ کہتے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لے، آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ لعین الزام تراشی کر رہی ہے، ہودج اٹھایا پتہ چل جاتا کہ میری زوجہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہے، یہ تو خالی ہے، یہ معاملہ ہی پیش نہ آتا۔ کسی کو زبان درازی کا پیغمبر کی عزت کہ اللہ حفاظت اسی طرح فرما جاتے تھے، مگر اللہ نے بتلایا کہ تمہیں سمجھ آ جائے جو اللہ کے رسول فرما رہی ہیں میں زیادہ خیر جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ جو عزت پہ حرف آیا، اتنے دن آپ غمگین رہے، آپ کی محبوب ترین زوجہ دن رات رو رو کے ان کا برا حال نہ ہوتا۔ لوگ تعلیم کے لیے 70 قرائے کرام جھوٹ بول کے دھوکہ دیتے ہوئے کہ ہمیں تعلیم کے لیے درکار ہیں، ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو پتہ چل جاتا کہ ان لعینوں نے میرے صحابہ کو مجھ سے اس بہانے لے جا کر شہید کر دینا ہے، تو آپ کبھی صحابہ کو نہ بھیجتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اگر عقائد میں اختلاف ہے تو اللہ احکم الحاکمین اس کا حل بتلا رہے ہیں کہ فیصلہ گولی سے نہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کے فرامین کی طرف آؤ، ان کے اللہ کی قرآن کی طرف، پیغمبر کے صحیح فرامین کی طرف پلٹو، ان دلائل کی بنا پر جو صحیح موقف ہے اس کو اختیار کرو۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا، اب اگر تمہیں پتہ چل جاتا ہے، کتاب و سنت سے دلائل مل جاتے ہیں، پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، پھر اپنے مسلک کا دفاع نہیں، اپنے عقیدے کا دفاع نہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں صرف عشق کا دعویٰ کر دینے سے، صرف نعرہ لگا دینے سے عاشق نہیں بن سکتے،
تم مومن اور مسلمان اس وقت بن سکو گے جب پیغمبر کے فیصلے کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرو گے. چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں. کتنے ایسے پیغمبر کے عمل ہیں کہ جن کو چونکہ چنانچہ کر کے ان سے اعراض کیا جا رہا ہے. کہیں کہتے ہیں کہ پیغمبر کا یہ فعل ہے، امر کی حدیث دکھلاؤ. پیغمبر نے حکم دیا ہو رفع الیدین کرو. جو تم بیان کر رہے ہو اس میں تو یہ ہے کہ پیغمبر نے کیا ہے، یہ آپ کا فعل ہے. امر کی حدیث دکھلاؤ کہ آپ نے حکم دیا ہو. اس طرح کے ہیلے بہانے سے پیغمبر کی سنت سے اعراض کیا جاتا ہے. تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جب کتاب و سنت کو پرکھ لو، تمہارے درمیان جو تنازع ہے اس کے دلائل کتاب و سنت سے مل جائیں تو خوش دلی کے ساتھ اس کو تسلیم کر لو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیوں پر یہ حق ہے کہ ساری کائنات سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے. جب تک ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہوگی انسان کامل ایماندار نہیں بن سکتا. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ احکم الحاکمین سورہ توبہ میں یہ تمام جتنی بھی انسان کو محبوب چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، اس کی آل اولاد، والدین، اس کے بہن بھائی، کنبہ قبیلہ، اس کا کاروبار، اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں اگر یہ تمہیں اللہ رسول کی محبت سے، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ اللہ کب تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کی پیداش میں تم پہ عذاب مسلط کر دے. اس کا انتظار کرو. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا، ایمان کا، عشق کا، محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے. ثابت کرنے کے لیے چہرے پہ داڑھی نہیں، سینے پہ نالین لگا کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے میں محب ہوں. مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں محبت اسی وقت صادق ہوگی جب ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی. اب ماں باپ سے محبت کا دعویٰ اسی وقت سچ ثابت ہوگا جب ان کی اطاعت بھی کی جائے. پیغمبر نے تو اپنی محبت کی نشانی یہ بتلائی ہے، من احب سنتی فقد احبنی، کہ جو میری ذات کے ساتھ ساتھ میری بات سے بھی محبت کرتا ہے وہ محبت کے دعوے میں سچا ہے، وہ حقیقی محبوب ہے، وہ مجھ سے سچی محبت کرنے والا ہے. حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں مسئلہ سمجھانے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ عمر مجھ سے کتنی محبت ہے. فرمایا اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ. فرمایا کہ عمر کیا مجھ سے زیادہ تمہیں اپنی جان عزیز؟ مومن تو بنتا ہی اس وقت ہے جب جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہو. فرمایا کہ اللہ کے رسول اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. فرمایا کہ اب عمر بات بنی ہے. تو امتیوں پر پیغمبر کا یہ حق ہے کہ ساری کائنات سے زیادہ ان سے محبت کی جائے، نہ صرف ذات سے بلکہ آپ کی بات سے بھی اسی انداز میں محبت کی جائے. اور اسی طرح امتیوں پر پیغمبر کا یہ حق ہے کہ ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا ادب کیا جائے، کیونکہ اس کا اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں حکم دیا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. صحابہ کے طرز عمل کو اللہ ناپسند کرتے ہوئے بتلاتے ہیں
کہ امام الانبیاء کو اس انداز میں نہ پکارو جیسے تم آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ادب کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو پکارا کرو. کہیں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ادب کا یہ تقاضا ہے کہ پیغمبر کے پاس بیٹھے ہو، آپ کی مجلس میں آپ سے زیادہ آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. کہیں اللہ تبارک و تعالی اس انداز میں فرما رہی ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم، ان کی توقیر بھی کی جائے. اب پیغمبر کی تعظیم کا انداز بھی ہمیں اللہ کا قرآن اور پیغمبر کے فرمان اور صحابہ کے تعامل سے ملے گا. اور نبی کریم علیہ السلام نے آخری زندگی کے لمحات میں بھی آپ فکر مند تھے کہ میرے امتی کہیں تعظیم اور توقیر میں، عقیدت میں اتنا نہ بڑھ جائے کہ عقیدے کا ستیہ ناش کر بیٹھے، جس کی مثال آج ہمیں مسلمانوں میں عام ملتی ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام زندگی کے آخری مراحل میں فرماتے ہیں اللہ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی عقیدت اور تعظیم میں اتنا بڑھ گئے کہ ان کی قبروں کو انہوں نے عبادت گاہ بنا لیا، نبی اور رسول کو معبود بنا بیٹھے، اور اپنی قیامت تک آنے والے ہر امتی کو نبی کریم علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى. نبی کریم علیہ السلام قیامت تک آنے والے ہر امتی کو فرما رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے عقیدت میں اس انداز میں جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کی عقیدت میں اتنا بڑھے کہ اللہ اور حضرت عیسیٰ میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا، ان کو اللہ کی الوہیت میں ساجی اور شریک بنا دیا. میرا مقام عقیدت میں عیسائیوں کی طرح تم اس انداز میں نہ بڑھ جانا کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق ہی مٹا بیٹھو. تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام پابند فرما کے گئے ہیں کہ تم نے عیسائیوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا. جو ایسا رویہ اپنائیں آپ زبان رسالت سے ان پر لعنت فرما رہے ہیں. تو آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائی جتنے عقائد و نظریات رکھتے ہیں، آج کتنے مسلمان ہیں وہ سارے عقائد نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی اپنائے ہوئے ہیں. حالانکہ قرآن کریم نبی کریم علیہ السلام کی احادیث اور صحابہ کا تعامل ان من گڑت عقائد و نظریات کی واضح انداز میں جو ہے وہ تردید فرما رہا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھلانے کے لیے اتنی محنت مشقت کی، اتنے مصائب تکالیف برداشت کی، اب ہمارے ذمے جو ان کے حقوق ہیں وہ ہم احسن انداز میں ادا کریں. تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام پر ویسے ایمان جیسے کتاب و سنت ہمیں بتلاتا ہے، ویسے ان سے محبت جیسے کتاب و سنت نے بتلایا ہے، ویسے ان کا ادب اور احترام، ان کے بارے میں وہ عقیدہ اور نظریہ، پیغمبر کی ان خصوصیات پہ، ان فضائل پہ ایمان جو اللہ نے اپنے قرآن میں یا پیغمبر نے اپنے فرمان میں بتلایا ہے، جو صحابہ نے انداز اپنایا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کا یہی تقاضا ہے کہ محبت بھی، ایمان بھی، آپ کا ادب اور احترام بھی اس انداز میں کریں جیسے صحابہ نے کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے جو ہمارے ذمے حقوق عائد ہوتے ہیں وہ احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا